ہن فرش تو کی مراد ہے؟ یہ کئی معنی نے. پہلے نمبر تے جہاں اسی نارمل سمجھتے ہیں کہ فرش بچھونا جہاں بندہ سکون سو سکتا ہے، یہی نہیں. اللہ رب العزت نے زمین نو سخت نہیں بنایا، ایسا نہیں بنایا کہ جی چونجاں باہر ہون، چونجاں باہر ہون تو اتنے بندہ قدم نہ رکھ سکے، ننگا پیر نہ ٹوٹ سکے. نمبر ایک. نمبر دو، ایڈا گرم ہی نہیں بنایا کہ اسی پیر نہ رکھ سکیے. دنیا دی زندگی جنت دی ایک تصویر ہے. اگر اللہ رب العزت نے دنیا تے درخت نہ بنائے ہوندے تے اللہ رب العزت قرآن چ کہندے کہ جنت دے درخت ہون گے تو میں کی کہنا سی وہ کی ہوندی؟ میں پتا کی کہنا سی وہ کی ہوندا؟ جی اللہ تعالیٰ کہندے کہ درخت پھل جنت دے وچ پھل ہون گے، میں دنیا چ پھل ہی نہیں کھادا تے میں کیویں کہ یقین کر لینا سی پھل کی شے ہوندی ہے؟ متشابہن وغیر متشابہ. سبحان اللہ. بدر الدجا شمس الضحا نور الہدا صبر و رضا نور چشم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ہاں جی، برائی جو خود نو کرنا پینا ہے. یہ نہیں کہ بندہ برائی چ رہندے ہویا بندہ کہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ معاف کر کے تو مینوں ہدایت دے دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس برائی چ نکلن واسطے قدم مینوں خود چکنا پینا ہے. وہ آ کے فرشتہ نے آ کے میری باہ نہیں پھڑنی، نہ مینوں اس برائی چ باہر کڈنا ہے. وہ مینوں خود نکلنا پینا ہے. ہاں، اور نکل جو میرا دل مخلص ہوئے گا، میری نیت خالص ہوئے گی اور نکلنے چ میری جو دشواری پیش آئے گی اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا کہ یا اللہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی تو بچن دی طاقت بھی تے تیری طرفوں تے یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما. لیکن اسی اللہ رب العزت نے ملزم الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ میں اس برائی تو اس وجہ تو شامل ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر رہے. یہی تو شیطان نے کیتا سی تو شیطان پھر برباد ہو گیا کہ انہوں نے کیا سی فابما اغویتنی، فابما اغویتنی، کیونکہ تو مینوں گمراہ کیتا ہے. کیونکہ شیطان نے کیا کہ چونکہ مینوں تسی گمراہ کیتا لہذا تسی مجرم ہو. حالانکہ اللہ رب العزت نے سانو اختیار دیتا ہے کہ اسی جو فیصلہ کرنا ہے اچھائی سے برائی چوز کرن دا کہ مینوں اچھائی کرنی چاہیے، برائی وہ میری اپنی مرضی ہے، وہ میری اپنی مرضی ہے، وہ میں اللہ تا نہیں پا سکتا کیونکہ اللہ نے مینوں عقل دیتی ہے. ہوں جدو میں برائی چک لی نا تو پھر میں اللہ تو نہیں الزام لا سکتا کیونکہ میں اپنی مرضی استعمال کی. ہاں اگر وہ سزا ملے گی وہ مینوں اپنی غلطی کی سزا ملی تھی تو قیامت والے دن کہہ لو کہ سام لتھے پینے ہیں. تو اگر اسی رب کے پیٹ پاتا تو پھر قیامت والے دن کوئی بندہ گنہگار رہ ہی نہیں گیا کیونکہ ہر بندہ کہہ سکتا یا اللہ یہ میرے کو تو قصور ہی کوئی نہیں، میرے کو تو کوئی طاقت نہیں، تو ہی مینوں سارا چیز. نہ اگر میں کسی بندے تھپڑ مارا مثال طور پر کوئی بندہ کرے کہ لو جی میں کی کر سکتا، اللہ تعالیٰ مینوں ہدایت دے گا تو میں کراں گا، تو جی میں اٹھ کے چانڈ مار دوں منہ تے تو مینوں کدوں پھڑے گا؟ پھر منے نا کہ رب نے تھپڑ مروایا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جائے. کدوں نہیں اتنے چپ کر کے بیٹھتا ہے گا؟ کدوں اتنے ریئیکشن کرتا کہ تو مینوں مارے گا؟ تو جی میں کہا کہ نہیں یہ تو میری مرضی نہیں سی، تو رب تعالیٰ کی مرضی سی، تو اتنے کدوں کہے گا کہ نہیں تو مینوں مارے گا تھپڑ؟ تو اتنے کدوں بدلہ لینے کی کوشش کرے گا؟ نا پاوے نا رب ذمے وہ بھی، کیونکہ سانو پتا ہے کہ یہ مرضی میری سی، میں اپنی مرضی نال کام کیتا ہے، لہٰذا تھپڑ جہاں ہے میری مرضی سی تو میں تو ذمہ دار ہاں. ایویں ہی میری غلطی تو میں خود ذمہ دار ہاں. یہی تو سب تو بڑا چیلنج سی، یہی تو سب تو بڑا چیلنج سی کہ اللہ رب العزت نے مینوں مرضی دے کے اس دنیا تے بھیجا ہے. میں اس مرضی نو استعمال کرنا ہے اچھائی تے برائی چو فرق کرنے واسطے. جی میں برائی اختیار کر رہا تو وہ میری اپنی مرضی ہے، اور میں اگر اچھائی کا اختیار کر رہا تو وہ بھی میری اپنی مرضی ہے. اور اگر مینوں برائی اور اچھائی کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ علم حاصل کرنا میرے تے لازمی ہے، وہ علم حاصل کرنا میرے تے لازمی ہے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھ کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اچھا ہوں آپ چلتے ہیں آگے. الذی جعل لکم الارض فراشا. اچھا الذی جعل لکم الارض، اصل ایتھے ایک تے ہے نا لام جار ہوندی ہے، لام جار جڑی استعمال لکم تمہارے لیے، لیکن اے وچ جڑے لام دے نا جڑے عربی دے وچ جدوں جعل لکم آندا نا اے دے واسطے نا کہ خاص اہتمام کر کے کسی چیز دا بنانا، خاص
اہتمام کر کے کسی چیز کا، جیسے کہ مہمان گھر چ کھانا پکدا ہی ہے، گھر چ کھانا پکدا ہی ہے، تے کی ہوندا جدوں مہمان آن خاص اہتمام دے نال پکدا نا، تو جدوں کوئی کام خاص اہتمام نال کیتا جاوے نا، تو ادو پھر جعل لکم دی ایک اصطلاح عربی دے وچ استعمال ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے او اصطلاح استعمال کر کے کیا کہ اللہ دی او ذات جس نے خاص اہتمام دے نال زمین نو بنایا فرش۔ ہن فرش تو کی مراد ہے؟ یہ کئی معنی نے۔ پہلے نمبر تے جہاں اسی نارمل سمجھتے ہیں کہ فرش بچھونا جہاں بندہ سکونت سو سکتا ہے، یہی نہیں، اللہ رب العزت نے زمین نو سخت نہیں بنایا، ایسا نہیں بنایا کہ جی چونجاں باہر ہون، چونجاں باہر ہون تو اتنے بندہ قدم نہ رکھ سکے، ننگا پیر نہ ٹوٹ سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایڈا گرم ہی نہیں بنایا کہ اسی پیر نہ رکھ سکیے، اینا ٹھنڈا بھی نہیں بنایا کہ اسی پیر نہ رکھ سکیے۔ بہت سارے ایسے سیارے نے کہہ لو کہ جہے اتنے ٹھنڈے نے، اتنے ٹھنڈے کہ انہوں دا 24 گھنٹے انہوں دا برف تو بھی تھلے ٹمپریچر ہے، تے کئی سیارے ایڈے گرم نے، حالانکہ سورج نہیں ہے گا لیکن وہ اتنے گرم نے کہ انہوں تے بندہ ایک لمحے واسطے رک سکتا۔ نمبر دو۔ نمبر تین، کچھ سیارے ایسے نے کہ تسی جتنے ساہ نہیں لے سکتے، بلکہ سارے سیارے ہی ہیں، لیکن اس زمین تے اللہ تعالیٰ نے ساہ لین واسطے باقاعدہ طور پہ بہترین آکسیجن کا انتظام کیتا ہے۔ کدے جا کے پوچھو نا ان لوگوں نے جہاں ساہ دے مریض ہے، آکسیجن کڈی قیمتی ہے، انہوں نے پمپ جہاں مارنا پہنتا کچھ دیر بعد، ٹھیک ہے نا، منہ دے آکسیجن لین واسطے، یا وہ لوگ جنہوں کو گردے یا پھیپڑے اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے ہمیشہ وہ پیپ نک نو لا کے رکھنا پہنتا ہے، اور ایک مشین آتی ہے یا سلنڈر وہ گلے چ پا کے پیپ یا نک چ سلنڈر پھڑ کے ترنا پہنتا جیتے جان، کیونکہ انہوں نے پھیپڑے آکسیجن الگ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہوا دے آکسیجن موجود ہے۔ اچھا فراش پھر مزے والی گل ہے کہ اگر ہن سانو بستر چاہیے سون واسطے تے بہترین چھت چاہیے ہے، وہ عرب کے زمانے کی گل کرو، اس وقت جا کے سوچو کہ وہ لوگ سفر کر رہے ہوتے تو جتھے ٹائم جتھے تک رات پہ جاندی سی اتھے ہی انہوں نے کہہ لو کہ اپنا ٹینٹ لانا تے کھلے آسمان تھلے سو جانا۔ اسی ہجے تک سوندے ہیں آسمان کھلی چھت تھلے منجے اتنے سون دا کیا اپنا ہی ماحول ہے گا، اپنی خوبصورتی، اپنا ہی مزہ ہے گا۔ آسمان دے ستارے ویکھنے شروع کر دو بندہ ایک ہور دنیا سے مگن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آسمان وال ویکھنا شروع کر دو کئی دکھ بھول جاندے ہیں، یعنی بندے نو یاد نہیں رہتا، بندہ کہہ لو کہ کوئی پریشانی تو آیا سیگا، آسمان دے ستارے وال ویکھنا شروع کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت سی کہ جدوں بسترے تے جاندے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران دیاں وہ آخری آیات پڑھیا کرتے سی، یاد نہیں کہڑی آیات؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ جی اچھا ہن پہلے آگی فرش۔ فرش کلا بسترے کا نام نہیں، کلا فرش کا نام نہیں، بلکہ فرش تو مراد ہے کہ ہر او چیز جیڑی میرے جسم دی نزاکت، میرے جسم دے مزاج نو سمجھ دی سی، اللہ رب العزت نے اس مزاج اور نزاکت نو سامنے رکھدیا ہویا صرف ایک سیارے نو لکھاں کروڑاں ارباں سیاریاں وچوں انہوں انگلش پلانٹ کہندے نا، ارباں خرباں سیاریاں وچوں اللہ رب العزت نے صرف ایک سیارے دا انتخاب کیتا، اوتھے بہترین موسم دا انتظام کیتا، بہترین زمین دا انتظام کیتا۔ بعض دفعہ بلکہ ڈاکٹر تو ہن کہندے ہیں کہ سانو کم سے کم ادھا گھنٹہ جراباں جتیاں لا کے ٹھنڈے گھاہ تے یا سادہ زمین تے چلنا چاہیے۔ اے پورے جسم دی جیڑی گرمی نا، جہے لوگ جنہاں دے پیر سڑدے یا جنہاں نو گرمی دا مسئلہ ہے گا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے گا، انہاں دے پوری جسم دی گرمی او زمین کھچ لیندی ہے۔ بقاعدہ طور تے ڈاکٹر اس چیز دی ہن تجویز دیندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر خوبصورت لفظ فرش دے وچ وہ ساری چیزاں کور کر لیاں نے کہ زمین تے پتھر ایسے چبھن والے نہیں ہے کہ جتھے تسی چل نہ سکو۔ ہوندا نا بعض دفعہ جاندا بندہ ایسے علاقے چ، الحمدللہ سارے تو جوتیاں دا سسٹم ہو گیا ہے، نہیں تے جنہاں لوگوں جوتیاں نہیں ہیگیاں پہاڑی علاقے چ رہندے سی انہاں کول جا کے پوچھو کیویں پیراں دی حالت ہو جاندی ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے بڑا بہترین قسم دا انتظام کیتا، سانوں دکھایا کہ میں ایویں دی بھی زمین بنا سکتا سی سخت جتھے پیر نہ رکھا جا سکے، اور ایسی بھی بنا سکتا سی جتھے چکر کے پیر رکھو کھب جاوے،
دلدل ورگی بھی زمین نہیں بنائی، لیکن میں تہاڈے واسطے ایسی زمین بنائی ہے جتھے تسی چل سکدے ہو، جتھے تسی لیٹ سکدے ہو، جتھے تسی بغیر کسی بسترے تو سو بھی سکدے ہو. سبحان اللہ. فراشن اگے آ گیا جی اگلا جڑا خوبصورت لفظ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. ہن آسمان صرف چھتری نہیں، چھاتی نہیں، بلکہ ایک ایسا ایسی خوبصورت چھت جہدے وچ سیارے یعنی روشنیاں لگی ہوئی ہیں جی میں گل کر رہا. اور اگر انٹرنیٹ سے تسی لکھو نا آسمان کی وسعت، اگر یوٹیوب تو لکھو تو میں کہاں گا کہ تسی دیکھو یوٹیوب تے ویڈیو دیکھو آسمان کی وسعت. یقین کرو انسان دی جتھے عقل اور انسان دی جتھے سوچن سمجھن دی صلاحیت ختم ہو جاندی ہے، اس تو بھی اگے اللہ رب العزت کا کائنات کا نظام ہے. اس تو بھی اگے اللہ رب العزت کا کائنات کا نظام ہے. اور اگر تسی حج عمرے تے گئے ہو، اگر تسی اللہ رب العزت سانو سارے عمرے تے لے کے جائے مدینہ مسجد نبوی دے وچ، مسجد نبوی دے نال ہے وے ایگزیبیشن یعنی نمائش، اللہ رب العزت دے اسماء دی نمائش. اگر جو تسی اودے وچ واک کر دیو نا تے تانوں ایک بہت بڑی سکرین تے تقریباً ایک دیوار جڑی جویں مسجد دی سامنے دیوار ہوندی نا ایویں کوئی 50-100 فٹ دی جڑی ہے وہ دیوار اودے تے صرف ٹی وی لگیا ہے، صرف وہ دکھاندے نے کہ آسمان کتنا وسیع ہے. اور بندہ جو دیکھدا نا او جنہ بندہ آسمان دی وسعت دیکھنی شروع کر دیندا ہے تے پھر بندے دی اوقات دسا کی رہ جاندی ہے. بندے دی اوقات اللہ رب العزت دے نظام دے مقابلے بندے دی اوقات جراثیم بھی بڑا ہوندا ہے، ایک جراثیم بھی بڑا ہوندا ہے تے ادو سمجھ آندی ہے اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اللہ اکبر. اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے اللہ اکبر، اتنا بڑا جملہ ہے کہ جتنی بھی بڑی مصیبت تسی پھسے ہو اگر تسی یقین دے نال کہنا شروع کر دو اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اے کیڑی مصیبت ہے اللہ اکبر، اے کیڑی مصیبت ہے، کیڑی پریشانی اللہ اکبر، تہاڈا اے لفظ منہ چوں کڈنا ہی اللہ رب العزت تہاڈے ہر دکھ تے ہر مصیبت نوں ٹال دے گا. کیوں؟ اللہ اکبر تو بڑی چیز کہڑی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے. تے اللہ رب العزت واسطے کیڑی چیز بڑی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. والسماء بناء وانزل من السماء ماء. پھر آسمان تو اللہ رب العزت نے بارش نازل کی تھی، آسمان اور پانی نازل کیتا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پھر اس نے او دے ذریعے پھل جڑے ایز اے خوراک کے طور تے اللہ رب العزت نے او اگائے. ہن دیکھو اگر اسی صرف زندہ رہنا ہوندا ضروری ہوندا نا، زندہ رہنا ہی ضروری ہوندا تے اللہ رب العزت سانو ڈنگراں وانگوں بنا دیندے، زمین تو اسی گھاہ چر لیندے یا زمین تو کھا لیندے تے سو لیندے. بس اندازہ لاؤ اس رب دی ساری محبت دا عالم کہ اللہ رب العزت نے سانو صرف ایک خوبی دیتی. کی خوبی کی سی باقی مخلوقات وچوں؟ کہ ساری اپنی مرضی دا سارے کول اختیار ہے. اس مرضی دے اختیار نو اللہ رب العزت نے اس قدر او دا احساس کیتا کہ اے بندہ رنگ تو نہ تنگ آ جائے، ایک رنگ تو نہ تنگ آ جائے، اللہ نے لکھاں رنگ بناتے. ایک ذائقے تو تنگ نہ آ جائے، اللہ نے لکھاں ذائقے بناتے. اللہ رب العزت نے ایک خوشبو تو نہ تنگ آ جائے، لکھاں خوشبوئیں بناتیاں. ایک انداز تو نہ تنگ آ جائے، لکھاں انداز بناتے. ایک آواز تو نہ تنگ آ جائے، لکھاں آوازاں بناتیاں. ایک جانور تو نہ تنگ آ جائے، لکھاں جانور بناتے. ایک مرضی نو اللہ رب العزت نے اس قدر اہمیت دیتی کہ اے انسان کدرے کدے بیٹھا کسی چیز تو تنگ نہ آ جائے. تے جیل پتہ کا تو گندی ترین سزا ہے، پاواں او اپنے گھر چ قید کر دیتا جائے کہ بندے نو ایک قسم دا کھانا، ایک قسم دا ماحول، ایک قسم دی دیواراں، ایک قسم دا کھانا، ایک قسم دی چھت، ایک قسم دا بسترا، ایک قسم دے لوگاں نال واسطہ پایا جاندا ہے. 2 مہینے تو 6 مہینے تک بندے دا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاندا ہے. اور مینوں ایک بندہ دسیا سی کہ میری سسٹر سی چھوٹی باجی دستی پئی سی کہ چائنا دے وچ باقاعدہ طور تے کی کردے نے سزا کی دیندے نے جیل دی. جیل کیا سفید دیواراں، سفید دروازے، سفید کپڑے، ہر شے سفید تے 6 مہینے تو سال لگدا ہے بندہ ذہنی طور تے مفلوج ہو جاندا، پکا مفلوج ہو جاندا. سانو پتہ ہی نہیں ہے گا
کہ اللہ رب العزت نے کیلے نو کس قدر خوبصورت پیکنگ پیک کر کے او دا کیا ہی خوبصورت او دا ٹیکسچر یعنی او دا جو سافٹنیس ہے او دی جو ملائم جو دا ملامت ہے ملائم جنہ ہے نمبر 1 نمبر 2 او دی جو دندی وڈیاں جو او دے وچ ٹیکسچر ہوندا یعنی او دے وچ جو ایک کہہ لو کہ جویں روٹی چبایا او دا اپنا انداز ہے ہاں جی غذائیت وہ ہور چیز ہے وہ تو افادیت نا وہ تو صحیح ہے ٹیکسچر ہوتا ہے یعنی تسی ایک پاپڑ چبدے ہو تو کیویں دی کرکٹ ہوندی آ وہ مقابلے کہ تسی روٹی چبو تو وہ کیویں دی ایک مڑکنی روٹی ہوندی ایک سادی روٹی ہوندی ہے نا ایک توے دی روٹی وہ جہاں انہوں دے وچ جہاں فرق ہے نا وہ جہی سختی یا مڑکنے پان دے وچ جو فرق ہے گا اس نو ٹیکسچر کہا جاتا ہے اچھا ہن کیلے دے وچ جو تسی دندی وڑ دے ہو او دا ایک ذائقہ دیکھو او دی ایک بناوٹ دیکھو پھر تسی مالٹا لے لو مالٹے تے چکی مارو مالٹے دی پھاڑی پھر انار دیکھو او دے رنگ دیکھو پھر اس تو بعد سیب دیکھو سیب دے رنگ دیکھو اس تو بعد انگور دیکھو انگور دے رنگ دیکھو انگوراں دے رنگ دیکھو انگوراں دی قسماں دیکھو پھر کھجور آ گئی کھجور دیاں قسماں دیکھو اللہ نے کوئی بھی فروٹ ایکو قسم دا نہیں رکھیا او دے ایک فروٹ دے وچ بھی لکھاں قسماں بناتیاں کہ میرا بندہ ایک چیز تو تنگ نہ آ جائے کدے ویلے بہ کے سوچو تے صحیح رب نو ساڈے نال اینا پیار سی میرے جمن تو بھی پہلے ساڈے بنن تو بھی پہلے ساڈی ایک مرضی دا خیال رکھ کے ایک چیز نو انتہائی خوبصورتی نال بنایا اور میں ایک وقت بھی نہیں دے سکتا رب نو اے او رب ہے تاں واسطے لفظ رب استعمال ہے سی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم کی ضرورت سے اللہ تعالی نے کچھ کرن دی بس بندہ سی کہہ لو کہ بیمار سی ہسپتال دے وچ تو او دا معدہ خراب ہو گیا معدہ اس قدر خراب ہو گیا کہ سخت غذا جذب نہیں کر سکتا سی تو انہوں نے کی کرنا انہوں نے گوشت لینا فروٹ لینے آٹا لینا تے انہوں مشین چ پا کے رگڑ کے تے انہوں پیپ دے ذریعے او دے معدے چ بھیج دینا تے معدے نے آہستہ آہستہ انہوں جذب کر لینا تے کدے بیٹھ کے سوچو ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مثال انہوں صرف زندہ رہنے واسطے اور بندہ انسان زندہ سی اگر اللہ تعالیٰ نے سانو ساری پرواہ نہ ہوندی ساڈے نال محبت نہ ہوندی اللہ رب العزت نو سادہ احساس نہ ہوندا تے اللہ رب العزت سانو بھی بس ایویں دا ایک جویں گارا جہا ہوندا ایویں دی سانو کوئی چیز کھا کے اسی گزارا کر لیندے ہن جن بھی تے ہڈیاں کھاندے گوبر کھاندے لیکن اللہ رب العزت نے سانو کس قدر مرضی کس قدر چسکے والی زندگی دیتی ہے کس قدر چسکے والی زندگی دیتی ہے کس قدر لذت والی زندگی دیتی ہے یہ دنیا دی زندگی ازمائش نہیں گئی دنیا دی زندگی جنت دی ایک تصویر ہے اگر اللہ رب العزت نے دنیا تے درخت نہ بنائے ہوندے تے اللہ رب العزت قرآن چ کہندے کہ جنت دے وچ درخت ہون گے تو میں کی کہنا سی او کی ہوندی میں پتہ کی کہنا سی او کی ہوندا جی اللہ تعالیٰ کہندے کہ درخت پھل جنت دے وچ پھل ہون گے میں دنیا چ پھل ہی نہیں کھادا تے میں کیویں کہ یقین کر لینا پھل کی شے ہوندی ہے متشابہن وغیر متشابہ سبحان اللہ تے اللہ رب العزت نے ہاں جی اگر اللہ رب العزت نے جنت دنیا دی خوبصورتی نو دنیا دی اندر ذائقیاں نو لذتاں نو جنت دی ایک ہلکی جی ایک ایویں کہہ لو کہ ایک اشارہ تم سانو دیتی ہوئی ہے تاکہ اسی سوچ سکیے ذہن چ خیال لے آ سکیے کہ جنت دے وچ پھل ہون گے تے پھل کی چیز ہوندی ہے نہ کہ پھل کیویں دے ہون گے کی چیز ہوندی ہے سانو اندازہ ہو جائے ذائقیاں دا اندازہ ہو جائے اگر اسی دنیا چ خوف نو ایکسپیرینس نہ کریے خوف نو محسوس نہ کریے تے پھر اسی کیویں ڈراں گے قیامت تو تے اللہ رب العزت نے ساری چیزاں اس وجہ تو پیدا کیتیاں کہ ساڈے اندر جویں جنت دے وچوں ماشاء اللہ سمجھئے جنت دی ساڈے واسطے جنت دے فروٹ درخت اے سارا کچھ پیدا کیتا تاکہ سانو جنت دا ایک احساس ہوے کہ جنت دے وچ درخت کیویں دے ہون گے کیونکہ درخت ویکھیا ہویا تے کتنے بڑے ہون گے اس تو بعد پھل کیویں دے ہون گے نہراں دودھیاں کیویں دی ہون گیاں ایویں ہی اللہ رب العزت نے عذاب دا احساس دلان واسطے اور سانو اس خوف نو محسوس کرنے واسطے تکلیف نو محسوس کرنے واسطے دنیا چ تکلیف بھی رکھی ہے تے خوف بھی رکھیا ہے
بعض دفعہ کوئی انسان سپ نو ویکھ کے ڈر جاندا ہے، دوجا نہیں ڈردا، کوئی شیر نو دیکھ کے ڈر جاندا ہے وہ نہیں ڈردا، لیکن کسی نہ کسی بندے نو کسی نہ کسی چیز تو ڈر ضرور ہے، اور اس ڈر دی وجودگی دی وجہ یہ ہے کہ اللہ، اور تکلیف یا خوف دی وجہ یہ ہے کہ سانو عذاب تو آنے والی تکلیف اور عذاب تو آنے والے خوف دا احساس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ رب العزت نے پھلاں دی شکل سارے واسطے رزق تیار کیتا ہے، پھلاں دی شکل دے وچ، اور پھلاں دی میں تانوں کوالٹیاں دس رہا، پھلاں دی پیکنگ دے بارے گل کر رہے ہیں کہ کیا خوبصورت پھلاں دی پیکنگ ہے، کیا پھلاں دی پروٹیکشن دا انتظام ہے۔ دیکھو نا بادام، تانوں مزے والی گل دسا کی ہے، اگر تانوں مونگ پھلی کڈی ہوئی چھاپڑ پا کے رکھ دو نا تو تسی ایک موٹھی تو زیادہ نہیں کھا سکتے، پر جے تہاڈے اگے بغیر چھلی مونگ پھلی پئی نا بھنی ہوئی تو تسی پورا چھاپڑ کھا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بادام نے جے تسی گریاں دے دو تو تسی نہیں کھا سکو گے، لیکن جے تانوں کڈ کے کھانیاں پین تو دا مزہ وکھرا ہے گا، وہ دا مزہ ہی وکھرا ہے گا۔ اللہ رب العزت نے کسی فروٹ دی جی چھلکا وہ اتنی سخت کیتی ہے تے کسی دی بڑی نرم کیتی ہے، جی میں کیلا دا مالٹا ہو گیا تے انگور ہو گیا تے کئیاں دی ایڈی سخت کرتی کہ تھوڑی مارنی پیندی ہے، تے کئی فروٹ ایویں انہاں دے کنڈے ایڈے ایڈے گئے ہیں کہ بندہ انہوں ہاتھ ہی نہیں لا سکتا۔ دو لوہے دے لے کے نا، دو لوہے دے شکنجے دے لے کے او دے کھول کے انہوں کہندے ہیزل نٹ۔ ہیزل نٹ ایک فروٹ ہے، یعنی گری ہے، بڑی مہنگی ہوندی ہے۔ او دا ممکن نہیں ہے کہ انسان انہوں ہاتھ نال پکڑ سکے، اس کہہ لو کچے فروٹ نو۔ وہ پہلے انہوں خشک کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہاتھ لگتا، پھر دو لوہے دے شکنجے دے لے کے آتے ہیں، وہ پھڑ کے تو انہوں توڑ دے، وہ گری کر دے، پھر انہوں بھن کے تو پھر سانو ساڈے تک پہنچ دی۔ اور جہاں ہے نا کیشیو جنہوں کہتے ہیں کاجو ایڈا خطرناک ہے کہ اگر انہوں ہاتھ نال کچا توڑ کے انہوں ہاتھ نال اگر تیاری کیتی جائے نا تو انگلاں گل جان۔ اور اگر تسی انہاں دی ویڈیو ویکھ لے، جڑے لوگ کردے نا انہاں دا او جڑا تیزاب ہے گا، انہاں دی ہتھاں دی تو انہاں دی اکھاں دی کی حالت ہوئی ہوندی جی اگر حفاظت نہ کرن۔ اور ایسے بیٹھے کھا رہے ہیں، کتنا خوبصورت نظام ہے گا، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ پھر کنک دیکھو، حالانکہ آٹے کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہے گا، لیکن دیکھ لو پوری دنیا آٹے تے چلتی پئی، اور پاواں بریڈ کھا رہے ہون بہت ممی ڈیڈی تے پاواں کوئی روٹی کھا رہا ہوئے تے پاواں او سکے ٹکڑے کھا رہا ہوئے، اللہ تعالیٰ نظام دیکھو۔ اور کنک دی تیاری دا اور کنک دی کہہ لو کہ اگائی دا اور کٹائی دا او دا سسٹم دیکھ لو، کیا ہی خوبصورت، اور کڈے کڈے چھوٹے دانے، اور پوری کائنات کھا رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہن اے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ہے اے وا اصل گل، الذي جعل لكم، اللہ نے او ذات جنہاں نے مخصوص خاص انداز نال سپیشل طریقے دے نال تہاڈے واسطے ہر چیز تیار کیتی، سپیشل طریقے نال ہے۔ جی میں ایک بندہ ہے وہ جدو گڈی بنا لی، ایک انسان نے گڈی بنا کے انہیں سختی قانون بناتا کہ انجن چ تیل پانا ہے تو بڑا صاف ستھرا ہوئے، وچ ذرا بھی کچرا نہ ہوئے ہے۔ جی پٹرول پانا ہے گڈی دے وچ تو دے وچ کچرا نہ ہوئے، او دے تے ٹاکی لا کے صفائی کر کے او دے وچ تیل پانا ہے۔ کئی لوگ وچ نکا میگنیٹ دا ٹوٹا لا دیندے نے تاکہ وچ کوئی کچرا چلا بھی جاوے تو مقناطیس نال چمڑ جاوے۔ ایک انسان دی تخلیق ہے، وہ خیال کرتا کہ وہ گڈی دے انجن دے وچ کوئی بھی چیز گندی نہ جائے، تے رب تعالیٰ نے سانو بنایا ہے، تے رب تعالیٰ نے بنا تو بعد سانو ایویں ہی چھڑتا؟ نا 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 نا۔ میں ساری تفصیل بننے دا مقصد یہ سی کہ رب نو سارے نال پیار دا اندازہ لا لو، اندازہ لا لو، بہت رب سارے نال پیار کردے نے، بہت پیار کردے نے۔ ایک میں ہور گل کہاں گا، اگر میرا مزاج اللہ رب العزت نے تو جو کسی بندے مزاج اگر نرم محبت پیار آگا نا تو تانوں قرآن دی ایک ایک آیت چ رب دی محبت رب دی رحمت نظر آئے گی، کسی بھی آیت وچوں تانوں اللہ تعالیٰ دی رحمت سے محبت نظر آئے گی۔ اور اگر میرا مزاج سخت مزاج آ، یا مینوں زیادہ بلڈ پریشر دا مسئلہ یا مینوں غصہ آندا ہے تو میں اینک لا کے جدوں قرآن پڑھا گا نا غصے والی تو مینوں پھر اللہ دا عذاب بھی نظر آئے گا، تو اللہ بڑے غصے والے نظر آن گے۔ اسی عوام نو اور اپنے مقتدیاں نو اللہ تعالیٰ تو دور کرن دے وچ ایک سب تو بڑا ساڈا کردار جڑا کی ہے کہ 24 گھنٹے ڈرائی رکھنا۔ او بھائی صاحب
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بشیراں و نذیرا، بشیراں و نذیرا، حکمت دے نال غلطی دا ادو ہی احساس دلانا ہے جدو بندے نو سمجھ نہیں آ رہی، تسی ہر ادب و احترام والا طریقہ اختیار کر لیا ادو جا کے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لڑائی جھگڑے دے وچ کوئی آیت تے حدیث دا حوالہ نہیں کسی نوں دینا۔ کیوں؟ لڑائی جھگڑے اگلے بندے نے کرتا انکار تے تانوں پتہ سی کہ مینوں ایتھے آیت حدیث نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں بندہ غصے چ آیا تے انکار کر سکتا ہے، اور وہ بندہ اگر اس تو بعد توبہ نہ کر سکیا وہ کفر دی حالت چ مر گیا، ذمہ دار میں ہوواں گا، کیونکہ مینوں پتہ سی کہ میں غصے دی حالت چ اس بندے تے جان کے بوجھ کے قرآن تے حدیث دا حوالہ دے رہا۔ کوئی لڑائی جھگڑے دے وچ نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی۔ جدوں میرا کسی نال جھگڑا ہو رہا ہے میں قرآن تے حدیث دا حوالہ نہیں دیواں گا، کیوں؟ اگلے بندے دے جذبات دی وجہ تو ہو سکتا انکار کر دے۔ میں دنیاوی معاملات دے وچ گل رکھاں گا، دنیاوی معاملات دے وچ اے بڑی گل اہم ہے، ذہن چ رکھنی پینی انشاءاللہ۔ اگے آ گیا جی فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ دے نال انداد نہ بناؤ۔ انداد کی ہوندا ہے؟ اے ند بیسیکلی انہوں کہا جاندا ہے جیڑا تسی ایک کام کہہ رہے تو اگلا مخالفت دے وچ تہاڈی گل دی مخالفت کرن دے وچ آواز بلند کرے، انہوں کہا جاندا ہے ند، انہوں کہا جاندا ہے ند۔ مثال طور تے ایک بادشاہ نے حکم دیتا تے اگوں بندہ کہے میں کیوں کراں، اے جڑا بندہ جڑا کوئی کہہ رہا میں کیوں کراں غصے نال، انہوں کہا جاندا ہے ند۔ یا او لوگ یا او بت یا او شخصیات جڑے کہن کہ لے اللہ نے کی کیتا ہے اسی اس قابل ہے گئے، یا اللہ رب العزت کے مقابلے چ اپنے آپ کو اہم سمجھت، انہوں کہا جاتا ہے ند۔ اور اے شرک والا کہ موضوع بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ آپ اس موضوع کریں گے کل گل۔ آج اپنے 35 منٹ ہو گئے نے، اللہ رب العزت سانو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی صبر و رضا نور چشم